اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس واقعے کے اوپر میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، لیکن انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ بحیثیت قوم ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اتنی نفرتیں ہمارے اندر کس نے بھری ہیں، اتنا ڈیوائیڈ ہمیں کس نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، جنہوں نے اپنی قوم کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا بلکہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس حد تک نفرتیں ان کے اندر ڈال دی ہیں کہ وہ نہ مسجد کا لحاظ کر رہے ہیں، نہ کسی مذہبی جگہ کا لحاظ کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں۔ جو لوگ ان سے نظریاتی اختلاف رکھ رہے ہیں ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے پوری ملک کو، قوم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے، ان کو رد کرنا چاہیے۔ آج تک ایسا لیڈر کیوں نہیں آ سکا جو متحد کر دے پوری قوم کو، جو یہ بات کہے کہ یار بطور پاکستانی ہم نے پاکستانیوں کا دفاع کرنا ہے، پاکستانی کو عزت کا خیال کرنا ہے، بلکہ ہماری تربیت کیا ہوئی ہے بحیثیت قوم، ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر کردار کشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اگلے کو ہم اگلے سے نظریاتی اختلاف رکھ رہے ہیں۔ کیا جن قومیں ایسے بستی ہیں؟ کیا آپ قوم ایسے بننا چاہ رہے ہو؟ آپ کسی سعودی عرب میں جائے کچھ کہہ کے دیکھو، وہ آپ کے گلے کے اوپر پڑ جائیں گے، آپ کی جان کا آپ کو لالے پڑ جائیں گے، وہ اتنا ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی امریکی کو کچھ کہہ کے دیکھو، وہ پوری ریاست کٹھی ہو جاتی ہے اپنے ایک وقت کے لیے، اور بطور پاکستانی آپ کا کہاں سے اختلاف ہے؟ اگلا بندہ پی ٹی آئی کا ہے تو اسے گالی نکالو، نون لیگ کا اسے گالی نکالو، کیونکہ میں اس جماعت کا نہیں ہوں۔ اور آپ پہلے پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں فرقوں کے اوپر، فلاں بندہ دیوبندی ہے، فلاں بندہ بریلوی ہے، فلاں بندہ وہابی ہے، گالیاں نکالو۔ اور بھائی یہ دین اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کو بھی سائڈ پہ رکھیں، آپ پولیٹکس کو بھی سائڈ پہ رکھیں۔ کیا انسانیت اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کو میری سے کوئی اختلاف ہے نظریاتی تو میں آپ کو گالیاں نکالوں گا، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کروں گا؟ اور میں کہتا ہوں تمام تر لیڈرز کا بائیکاٹ کریں۔ ان سیاسی جماعتوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پاکستانیوں ہوش کرو، ہوش کرو، تم لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے والے تمہارے لیڈرز ہیں۔ بطور پاکستانی ہر پاکستانی میرے لیے محترم ہے، میرا بھائی ہے، میں اس کی عزت کروں گا۔ اور یہ اپنے اندر چیز ڈالو، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر پولیٹیکل ڈیبیٹس کر کے تعلقات بھی اور رشتہ داریاں خراب نہ کرو۔ خدا ہی قسم کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈرائنگوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے پھر سیٹنگیں کرتے ہیں اور یہ قوم کو صرف گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ٹھیک ہیں، اپنا کریکٹر اور اپنا کردار جو ہے وہ مسخ نہ کرو۔ جو کچھ ہوا ہے بحیثیت قوم، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں ساری زندگی رہا ہوں باہر سعودی عرب کے اندر، ہم نے کیا انٹرنیشنل امیج دی ہے پاکستانیوں کا کہ ہم یہ قوم ہے، ہم ایسی قوم ہے کہ جو جن لوگوں سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ہم لوگ انسان ہیں۔ کیا انسان کی حرمت کا کسی کو اندازہ بھی ہے؟ ایک انسان کی حرمت، مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اگر ایک بندے کی آپ تذلیل کرتے ہو، ایک بے حرمتی کرتے ہو کسی انسان کی، تو بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے سے زیادہ گناہ ہے اس چیز کا۔ اور آپ نے صرف اور صرف نظریاتی اختلاف کی بنا پہ اگلے بندے کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو، اگلے بندے کی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہو۔ یہ قومیں نہیں اس طرح بستی۔ یہ بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں میں شرمسار ہو گیا ہوں۔ اور جو لوگ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں، میں کہتا ہوں آپ کیوں ہوپ فل ہے سعودی گورنمنٹ کچھ کرے؟ آپ کو پاکستانی گورنمنٹ کو ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے ایسے بدبختوں کو، اور ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل بیسس کے اوپر یا ایک مذہبی بیسس کے اوپر کسی کی توہین کرے گا تو اس بندے کے اوپر جو ہے ایک سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ انسان کی تذلیل، انسان کی توہین کسی بھی صورت ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے، نہ ٹالریٹ ہوگی۔ یہ میرا میسج ہے۔ اور آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے اپنی زبان کو، اپنے کردار کو غلیظ نہ کریں۔ ان لیڈرز نے آپ کو مس یوز کرنا ہے۔ یہ تمام تر لیڈرز جو ہیں آپ کو مس یوز کریں گے، صرف اپنے ایجنڈے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ لوگوں کی زبانیں بھی گندی کریں گے، آپ لوگوں کا کردار بھی گندا کرے گا۔ ہمارے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح، ان نے کیا آپ کو دیا؟ انہوں نے ایمان، اتحاد، تنظیم، انہوں نے آپ کو کہا ہے یہ 3 لفظ، یہ ایک قوم کو بنانے کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: ایمان، اتحاد، تنظیم۔ کیا یہ اتحاد ہے کہ جس بندے سے میرا نظریاتی اختلاف ہے
میں اس کو گالیاں نکالوں گا، میں اسی کردار کشی کروں گا. یہ تنظیم ہے، یہ ایمان ہے. ان تینوں چیزوں کو آپ نے مسخ کیا ہے. آج قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو آپ نے مسخ کیا ہے. آپ نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا ہے، دجیاں اڑائی ہیں. بطور مسلمان بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. بطور پاکستانی بھی ان کو شرم آنی چاہیے. اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور میں جو بھی دیکھنے والے میرے بھائی ہیں، جو بھی لوگ ہیں، میں ان کو یہ بات کہوں گا، کسی بھی انسان کی بے حرمتی نہ کریں، کسی بھی انسان کی تذلیل نہ کریں. اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے نظریاتی یا جو مرضی اختلاف ہے، آپ ڈیبیٹ کریں، ہیلدی ڈیبیٹس کریں، ہیلدی بحث کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ فرعونیت، یہ تکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. کسی کی تذلیل کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.